آپ قرآن پاک سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے. قرآن پاک سننے کے بھی کچھ آداب ہیں، پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، غور و فکر کے بھی کچھ آداب ہیں، اور اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ملتا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو سنتے ہوئے آپ بیچ میں مسکرائے؟ کوئی کسی حکم پہ نہیں مسکرایا؟ اوکے. کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ اور باقی کیا کرتے رہے؟ ایسے ہی سنا جیسے دیواروں نے سنا. اگر قرآن پڑھتے اور سنتے وقت نہ ہم مسکرائیں نہ ہمارے آنسو آئیں تو پھر ہم میں اور اس چھت میں کوئی فرق ہے؟ چھت نے بھی سنا، پنکھوں نے بھی سنا، دیواروں نے بھی سنا ہے اور ہم نے بھی سنا ہے. فرق کس چیز کا ہوگا؟ ہم میں اور باقی مخلوق میں کیا فرق ہے؟ کہ ہمارے پاس دل ہے اور زبان ہے. عربی کا ایک شاعر ہے زہیر بن ابی سلمہ، وہ کہتا ہے کہ لسان الفتى نصف ونصف فؤادہ، انسان کا آدھا حصہ اس کی زبان ہے اور آدھا اس کا دل ہے، اور اگر یہ دونوں نہیں تو باقی خون اور گوشت ہے. اگر آپ کے اندر دل نہیں اور آپ کوئی احساسات نہیں، کوئی جذبات نہیں، اور پھر زبان اظہار کے لیے ان جذبات کے، جب پوچھا جائے کوئی سوال تو بولتے نہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے پھر آپ کے پاس؟ یہ ہے لسان الفتى نصف ونصف فؤادہ فلم يبق الا صورۃ اللحم والدم. اگر یہ دونوں نہیں کام کرتے تو نہیں باقی مگر صورۃ اللحم والدم، ایک صورت ہے جس کے اندر گوشت اور خون ہے بس. اگر آپ کے جذبات قرآن سنتے اور پڑھتے وقت کام نہیں کرتے تو پھر یہ ہیں کس لیے؟ کس چیز کے لیے بچا کے رکھے ہوئے ہیں؟ اور کہاں خوش ہونا ہے اور کہاں رونا ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو لینا ہی تھا، شروع سے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے رویوں کا بھی ہم جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور باقی کسی بھی بک میں، کسی بھی کلام میں فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کتاب نہیں ہے اس سینس میں جسے عام کتابیں ہوتی، کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے. تو جو کلام ہوتا ہے، جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو اس سننے کے بعد آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو بات کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سن رہے ہیں کسی کی بات، اکنالج کرتے ہیں، کبھی سر ہلاتے ہیں، یس، چاہے چپ بھی بیٹھے ہوں، اور آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کا اخلاقی فرض کیا ہے؟ رسپانس دینا. کیسے دیتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں، کبھی یس، کبھی مسکراتے ہیں، کبھی بھویں چڑھاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں. اور اگر کوئی آپ سے بات کر رہا اور آپ ڈیڈ بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو غور و فکر کے لیے کہا، یہ بھی کہا کہ آپ توجہ سے دیکھیے، نظریں ادھر ادھر نہیں ہٹائیے، لیکن پتھر بن کے بیٹھنے کو تو نہیں کہا تھا. جی پریکٹس نہیں، اسی لیے پھر میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے. میں یہاں ہوں بھی اس لیے تاکہ آپ کو ریئیکٹ کرنا بھی سکھاؤں کہ کن چیزوں پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. بی نیچرل ود قرآن. بالکل اپنے اوپر سے تصنع یا خول یا ایک ڈھانچے میں باندھ کے اپنے آپ کو بٹھانے کی ضرورت نہیں. قرآن سنتے وقت غور و فکر کی ضرورت ہے، خاموشی کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، لیکن پتھر بننے کی نہیں. سورت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ سورۃ انزلناها وفرضناها. اور اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ پہلی اور آخری آیت کو ذرا دیکھیے. یہاں سے پہلی آیت نکال لیجیے اور یہ اپنی آخری نکال لیں. دیکھیے وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، جسے ہم نے فرض کیا ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ قد یعلم ما انتم علیہ، تمہارا عمل اللہ کے سامنے ہے، اور جس دن تم اللہ کے سامنے پہنچو گے تو کیا بتائے گا تم کو؟ عمل کیا کر کے آئے ہو. اور اللہ کو سب پتا ہے جو تم عمل کر کے آئے، لہٰذا تم اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکو گے. تو یوں نہیں لگتا جیسے سراؤنڈ کر لیا کسی نے، گھیر لیا ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے. کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جو احکامات تمہارے لیے اللہ نے اتارے تھے تم نے ان پر کیا عمل کیا. جی جب یہ کہا گیا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، تو یوں لگتا نا کہ جیسے نہ ہم آسمان سے کہیں بھاگ سکتے ہیں اور نہ زمین میں کہیں چھپ سکتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے تو اس سے بلانگ کرتے ہیں. جیسے آپ کسی کے گھر میں چھپ نہیں سکتے، تو یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، کہاں جائیں گے؟ ہر چیز اس کی ہے اور تم بچ نہیں سکتے. یو آر سراؤنڈیڈ. واپسی اسی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم نے کیا کیا. بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے کسی کہا جائے کہ یہ لو، اس کو لے جاؤ، اس پہ عمل کرو، اور پھر واپس آؤ اور بتاؤ کیا کیا. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں مجھے تو نہیں لینا. میجورٹی ہماری کیا سوچتی؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ سب کچھ تو ہے ہی نہیں. شاید یہ مولویوں کی اختراع ہے، لوگوں نے خود گھڑ لیا ہے. یہ کلچرل چیز ہے، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. آخر میں جو بالکل آخری آئی تھی تو اس میں مجھے اسکرین پہ میں امیجن کر رہی تھی کہ ایک طرف نور ہے اور ایک طرف بالکل اندھیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قد یعلم ما انتم علیہ، کہ مجھے پتا ہے تم نے کتنا نور دیا. جتنے سارے اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے کیا میں نے اس میں عمل کیا، کیا جو اللہ تعالیٰ نے جن سے روکا میں نے کی، وہ ساری زینت کی باتیں سارے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں آخری دن جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی تو وہ دکھائیں گے مجھے کہ پوری زندگی میں نے نور کتنا اکٹھا کیا. اتنا تو ہمارے ماں باپ بھی ہمیں ڈیٹیل میں نہیں سمجھاتے کچھ، کہ کس گھر میں جانا ہے، کس میں نہیں جانا، رہنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے. کتنے ماں باپ اپنی بیٹی کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. کتنا اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے نا کہ ایک ایک چیز ڈیٹیل میں آپ کو بتا دی گئی. بالکل. اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ کہ جہاں یہ سارے احکامات دیے گئے خاندانی اور معاشرتی زندگی کے، وہاں پر مومنین اور منافقین کے طرز عمل کو بالکل الگ الگ کر کے دکھا دیا گیا. کہ جب ایمان والوں کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا. اور جب منافقین کو بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک اور چیز آپ نے غور کی ہوگی کہ اس صورت میں ایک طرف خاندانی اور معاشرتی زندگی کے احکامات ہیں جو کہ شریعت پر مبنی احکامات ہیں، جن کو آپ حکم شرعی کہہ سکتے ہیں، یا شروع سے آیات کی دو قسمیں جو آپ کو بتائی گئی، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. اس صورت میں ان کا بڑا خوبصورت امتزاج ہے. ایک طرف آیات شرعیہ ہیں، احکامات ہیں کلیئر کٹ، اور دوسری طرف آیات کونیہ ہیں. آسمانوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دی گئی، پرندوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دی گئی، زمین کے اوپر پائے جانے والے مختلف. جواب کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ جو سنتا ہے نا وہ جواب ضرور دیتا ہے. اور میں صرف اس لیے روک کے دوبارہ سوال کر رہی ہوں تاکہ میں دیکھوں کس کے لب ہلتے ہیں اور کس کے نہیں ہلتے. یعنی ہمیں زبان ہلانے میں بھی مشکل ہے. کچھ مینرز ہوتے ہیں نا، قرآن سیکھنے کے بھی کچھ مینرز ہیں کہ جب سوال کیا جائے تو جواب دیا جائے. ابھی ہم نے فرق کیا پڑھا ہے کہ ایمان والوں کو جب اللہ رسول کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سنا ہے. تو آیات شرعیہ کے ساتھ ساتھ آیات کونیہ میں کیا کیا چیزیں آئیں؟ بادلوں کا ذکر آیا، پرندوں کا ذکر آیا، سمندروں کا ذکر آیا، سراب کا ذکر آیا، اور جانوروں کی مختلف قسمیں اور ان کی چالیں.
منہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین. اور بارش، اولے، بجلی، اور اس میں کتنے زبردست طریقے سے تینوں چیزیں، اگر آپ دیکھیں آسمان پر تینوں چیزیں ہوتی ہیں نا. جب بادل آپس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بارش برستی. جب بادل اس طریقے پر نہیں ملتے بلکہ کچھ بادل جو ہیں وہ بہت اونچے چلے جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا پانی جم جاتا ہے، اور وہ جب برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اولے. بارش کا ایفیکٹ اور ہے، اولوں کا اور ہے. اب انسانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو انسان مل جل کے کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یوزجی صحابہ میں جب کٹھے ہوتے ہیں ڈفرنٹ ڈائریکشن سے، جیسے آپ لوگ آئے ہیں، اور پھر ثم یؤلف بینہ، پھر ان کے درمیان الفت ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ٹیم ورک ہوتا ہے اور جڑ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. لیکن اگر ان میں سے کچھ بادل یعنی کہ اس طرح رائٹ لیفٹ یا رکام بننے کی بجائے ایروگنس اختیار کرتے ہیں تو نیچے کیا برستے ہیں؟ اولے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے. اس کا وہ ایفیکٹ نہیں جو بارش کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب اولے پڑتے ہیں کسان بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، حالانکہ وہ اولے بھی بادل سے ہی آ رہے ہیں لیکن بادلوں کی فارمیشن ڈفرنٹ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک تیسری چیز بھی وہیں سے آتی ہے اور وہ بھی بادلوں کے ملاپ سے ہے، اور وہ پازیٹیو نیگیٹو جب چارج ہوتا ہے تو بجلیاں جو ہیں وہ کڑکنے لگتی ہیں. یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، اور وہ بھی بعض اوقات بڑی سخت نقصان دہ ہوتی ہیں، جہاں کڑکتی ہیں، جلا دیتی ہیں، آنکھیں چلی جاتی ہیں، لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے ان کے ایفیکٹس ہوتے ہیں سارے ہی بادل. اسی طرح انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ لوگ جو آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں جیسے صحابہ کرام تھے، رحماء بینہم، تو پھر ان سے انسانیت کو خیر و بھلائی ملتی ہے. کیا خیر و بھلائی ملی صحابہ کرام سے؟ ہر طرف دین پھیلا، ہر طرف روشنی ہو گئی، ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. ایک ہی مجلس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے، کوئی فار ایسٹ کا ہوتا تھا اور کوئی فار ویسٹ کا ہوتا تھا، لیکن سب کا کاز ایک تھا. آج ہم جب تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا مختلف نام، تو اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ کون کالا تھا، کون گورا تھا، کون کس ملک سے تھا. جب میں نے پی ایچ ڈی کی اور ذرا ڈیٹیل میں نے ان لوگوں کے حالات پڑھے تو مجھے اتنی حیرت ہوتی تو میرا امیجنیشن ہی بالکل بدل گیا. اب امام بخاری جو ہے وہ رشین اسٹیٹ سے آتے ہیں، ان کے فیچر جو ہیں وہ بالکل اور طرح ہیں. تو مدینہ میں جو فرسٹ ٹائم میں نے اس کو پڑھا تو وہاں پر جو بخارا سے لوگ آتے تھے تو میں خاص طور پر ان کو دیکھتی کہ اچھا امام بخاری کی شکل بھی ان سے ملتی جلتی ہوگی. لیکن عام طور پر جب آپ امام بخاری کے بارے میں نام سنتے تو آپ کے ذہن میں کوئی خاص شکل نہیں آتی. تو وہ مدینہ میں دکانوں پہ ہوتا ہے نا رز بخارا، یہ بخاری چاول بھی ملتے ہیں، تو وہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ ان کی شاپس ہوتی ہیں یا ان کے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں تو اس طرح کا کھانا پکتا. تو میں نے خاص طور پر وہ چاول بھی لے کے کھائے کیونکہ خوراک اور غذا بھی جو ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ امام قرطبی وہ قرطبہ سے تھے، اسپین سے تھے، اور اسپین جو ہے وہ یورپ میں آتا ہے اور ان کے کھانا پینا اور اسٹائل بالکل ایک مختلف. پھر اسی طرح اضواء البیان جو شنقیطی کی ہے تو یہ بلیک تھے. تو جب یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں کتابیں تو اس وقت کوئی پتہ نہیں چلتا کہ لکھنے والے کون کہاں سے تھے، لیکن جب آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے، لائبریری میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ امیجن کرتے جاتے ہیں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا ہے. ان سب کو کس نے ملایا تھا؟ دین نے ملایا تھا، مقصد نے ملایا تھا. اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے خیر میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ اتنی بارش برسے گی کہ انسانیت سیراب ہوگی. یہ جو بھی بات ہوئی تھی نا کہ کس طرح یہ نور پھیلے، یہ سب کے تعاون سے ہی ہو سکتا ہے. ایک نے پڑھایا، دوسرے نے سبق سنا، تیسرے نے اسائنمنٹس بنائی اور چیک کی، کسی نے کسی طرح، کسی نے تجوید سکھائی، کسی نے کلاس آرگنائز کی، کسی نے مائنڈ میپس بنائے، پھر ان کو یہاں لا کے دکھایا. یہ سب ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے نا. یہ ساری چیزیں ملی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ ملی. اور اس میں سے آپ دیکھیے کہ فائدہ اوروں تک بھی تبھی پہنچے گا کہ جب یہ کسی خاص شکل میں انشاءاللہ، خواہ وہ کوئی پروجیکٹ ہو، خواہ وہ مائنڈ میپس کی کوئی بک بنا لی جائے،
یا کسی اور شکل میں لوگوں تک اس میسج کو پہنچایا جائے تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں ملا ان تک بھی پہنچ جائے. آیت زینت جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کیا گیا، اس کو آپ دیکھیے. بس صرف عربی. مومنات کون ہوتی ہیں؟ کس چیز کو؟ جو ایمان کے دعوے کے بعد ان احکامات پر جی. کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے؟ کیا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور دوسرا حکم کیا مطلب؟ کیسے؟ یہ روٹس کو چھوڑ دیجیے، اس کو نہیں پڑھیے، صرف حکم. اور ٹھیک ہے. اور کیا حکم ہے؟ اور زینت کیا ہوتی ہے؟ زینت کی میں نے آپ کو ایک اور ڈیفینیشن ہی بتائی تھی کہ زینت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اور اس کے علاوہ بھی مصنوعی اور خلقی. جی یعنی جسم کے اندر جو زینت اللہ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ کس چیز پہ اپنا زر مبادلہ خرچ کرتا ہے؟ کاسمیٹکس پہ. کسی کو فگر یاد ہے کتنا؟ کئی ملین ڈالرز ہیں جو صرف ہمارے ملک کی خواتین ہی نہیں، مرد حضرات بھی، یعنی اس میں پورے اس کا مجھے اب یاد نہیں ہے کہ پورا انہوں نے بریک اپ دیا ہوا ہے. حیرت کی بات ہے کہ عورتیں مرد بھی اتنا کچھ خرچ کر رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کا معلوم ہے کہ زر مبادلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج آف کرنسی. آپ اپنا روپیہ دے کے کیا لیتے ہیں؟ ڈالرز لیتے ہیں، اور پھر ان ڈالر سے آپ خریداری کرتے ہیں. ہاں. اب ایک اور ٹرینڈ یہ بھی آ رہا ہے کہ عورتوں کی اس پہ تسلی نہیں کہ عورتیں ان کا میک اپ کریں. جیسے پہلے یہ تسلی نہیں تھی کہ عورتیں کپڑے سیئیں، کیونکہ عام طور پر جو کپڑے عورتیں سیتی ہیں ان کی کوالٹی اتنی پسندیدہ نہیں ہوتی یا اس کو اتنا اپروو نہیں کیا جاتا، تو میجورٹی مرد حضرات ہی سیتے ہیں عورتوں کے کپڑے بھی. اور اب یہ ہے کہ ایک قدم آگے مزید بیوٹیفیکیشن کے لیے بھی مردوں کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر اس سے آگے ایک اور قدم کہ جب سچ بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بالکل نان محرم مووی میکرز کو بلا لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آ کے ایک ایک اینگل سے اس زینت کا پورا صرف جائزہ نہ لیں بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کر لیں. کیا یہ سب کچھ اللہ کے اس حکم کے مطابق ہے؟ لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو قرآن پڑھ کے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب ایسے ڈریسز پہن کر اگر ایسے ہی بازار میں نکل جائیں تو کیا یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہوگی؟ یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ پڑھیے. ٹھیک ہے. ما ظہر منہا. ٹھیک ہے. وہ زینت جی یہ 4 لفظ ہے نا، 4 کون سے؟ وہ آتا ہے ما ظہر منہا میں، خود بخود ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے.
اور اگر کہیں بھی چھپی ہوئی ہے نیت دکھانے کی یا شوق ہے اس کو نمایاں کرنے کا مردوں کے سامنے، یا ارادتاً کیا جا رہا ہے یا کوشش شامل ہے، تو پھر ما ظہر منہا نہیں ہے، وہ جسم کا وہ نمائش ہو جاتی ہے نا لون کے باریک کپڑوں. جی نیکسٹ. جی یہ ما ظہر منہا میں ہے. تھوڑی بہت اگر مہندی لگی ہوئی ہے تو اور چیز ہے، لیکن بہت زیادہ اسے خوبصورت کر کے پھر آپ بازار چل پڑے اور چیزیں دیکھنا شروع کر دیں ہاتھوں سے. جی بازو پاؤں سب کچھ. یہ ہاتھ کی انگوٹھی جو ہے اس حد تک یا سمپل ون اوکے. جی اب یہ جو اوپر گاؤن پہنا ہے اس گاؤن میں نکل سکتے ہیں باہر؟ نہیں. وہ کیوں؟ کیا دکھ رہا ہے؟ شیپ دکھ رہی ہے، کیونکہ اس میں شیپ دی گئی ہے گاؤن کو، تو اس سے جسم خود بخود نمایاں ہو رہا ہے. کیونکہ حکم ہے چادر پہننے کا، گاؤن تو قرآن میں آتا ہی نہیں. گاؤن تو کس لیے پہنتے ہیں کہ اس چادر کو ذرا کسی شیپ میں لے آئے تاکہ چلنے میں آسانی ہو. اصل میں تو چادر ہے. چادر جب اوپر پہنی جاتی ہے تو اس میں شیپ تو نہیں پھر دکھتی نا. یہ تو گاؤن کو جب ہم کٹ دیتے ہیں تو پھر شیپ دکھائی دیتی. اور کیا مشکل ہے یہاں اس میں؟ جی آگے جو وہ جھالر سی لگی ہوئی ہے، وہ جب عورت ہاتھ جہاں اٹھائے گی تو جھالر اٹھے گی، جہاں رکھے گی تو ساتھ بیٹھے گی. اور اگر آپ کسی بھی طرح ہاتھ موو کریں گے تو وہ ساتھ ساتھ موو کرے گی. تو دوسروں کے لیے کیا ہے؟ وہ اٹریکشن کا باعث ہے. اور کیا نظر آ رہا ہے یہاں؟ سینہ نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف کو کیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ گردن کے اوپر اسکارف جو بل لیا گیا ہے اس کی وجہ سے گردن کی شیپ بھی نظر آ رہی ہے. تو اس میں کوئی بھی اسکارف اس طرح نہ پہنے کہ گردن کا سائز دکھے. وہ اس طرح پہننا چاہیے کہ اوپر سے نیچے آئے، جس میں کان، بال، گردن، سینہ یہ چیزیں چھپ جائیں. جی اور وَلْيَضْرِبْنَ جی نیکسٹ. یہ لفظ خمار نہیں ہے، خمار ہے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. جیوب. دیکھیں جیب میں نا یہ سارے حصہ آتا ہے. یہ سینہ جیسے بعض لوگ گلا کھلا پہن لیتے ہیں، بعض لوگ گاؤن کا بھی گلا اتنا کھلا کر دیتے ہیں کہ اگر اوپر اسکارف لے تو اس کے اندر سے بعض کا جھلک کے یہ ہنسلی کی ہڈی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہی جیب ہے اصل میں، یعنی پورا جو بریسٹ کا حصہ ہے. نیکسٹ. یہ جیسے آپ دیکھیں نا کس طرح کٹ کھلا ہوا ہے. جی وَلَا يُبْدِينَ آبا میں کون کون شامل ہے؟ اور والد کے سامنے شوہر جیسی زینت جی جی سسر بھی اسی میں آئیں گے. سسر کے سامنے بھی اس طرح کی زینت نہیں ہوتی جیسے شوہر کے سامنے ہوتی ہے. جی کیونکہ ان کے مقام اور احترام کا لحاظ ہوگا. اور ٹھیک ہے اس میں شوہر کے باپ اور باپ کے باپ پھر یہ رشتے شامل ہیں. نیکسٹ. او ابنائہن بیٹوں میں کون کون شامل ہے؟ اور ابناء بولتہن یا ان کے شوہروں کے بیٹے. شوہر کی دوسری بیوی کے بیٹوں میں سے پوتے وغیرہ وہ سب بھی شامل ہیں. اپنے بھائی ان میں تینوں قسم کے بھائی عینی، اخیافی اور اللاتی، یعنی سگے ستیلے دونوں طرح کے، باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے. جی او بنی اخوانہن بھتیجے بھتیجوں کے بیٹے پوتے شامل ہیں. بنی اخواتہن بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے پھر بھانجوں کے بیٹے اور پھر ان کے پوتے وغیرہ شامل ہیں. او نسائہن یا اپنی عورتیں. ٹھیک ہے نیکسٹ.
اختلاف رائے ہے. بعض کے خیال میں صرف عورتیں ہی غلام، بعض میں کہا ہے کہ نہیں عورت کے علاوہ مرد بھی. اس میں مومن کافر کی تمیز بھی نہیں. نیکسٹ. جی اس میں ایسے سرونٹس شامل ہیں یا ایسے خاندان کے ساتھ لگے ہوئے لوگ کہ جو تابعین کا مطلب ہوتا ہے پیروکار، فالوورز. ہر فالوور نہیں. کیسے فالوورز؟ غیر اولی الاربۃ من الرجال، جن کے اندر جی حاجت نہیں. کس چیز کی حاجت نہیں؟ یعنی شہوت نہیں ہے ان کے اندر. اور وہ آگے دیکھیے اس میں آئے گا تابعین، پیروی کرنے والے، پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے، یعنی وہ آپ کے ساتھ رہنے والے لیکن یہ ہے کہ مطیع اور آپ کے کنٹرول میں ہے وہ. جی غیر اولی الاربہ. اربا کہتے ہیں ایسی سخت غرض یا حاجت جسے نکاح کی شہوت، جس کے دور کرنے کے لیے ہیلا اور تدبیر سے کام لینا پڑے. اگر ان کے اندر ایسے جذبات ہیں تو پھر ان کا ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں، کہ پھر عورت خطرے میں ہے، اس لیے اللہ نے منع کیا. لیکن ایسے مرد جیسے بدو، مغفل وغیرہ، وہ افراد جن کا گھر میں رہنے کا کھانے پینے کے سوا کوئی اور مقصد نہیں، جو صرف روٹی کی خاطر آپ کے مطیع ہیں، بے وقوف بدو شخص، بالکل بوڑھے. بیسیکلی اس میں جو ہے نا جنسی جذبات اور خواہشات سے عاری ہونا مراد ہے. اگر ایسے لوگ ہوں تو ان کے سامنے بھی عام گھر کے کپڑوں میں جا سکتے ہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، چھوٹے بچے. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. چال میں کوئی بھی ایسی بات یا شور جو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، جس میں پازیب کی جھنکار ہو سکتی ہے، ہیل کی ٹک ٹک ہو سکتی ہے، کیٹ واک ہو سکتی ہے، خوشبو لگا کر باہر نکلنا جو ہے، یہ اصل میں ما یخفین من زینتہن کے اندر آتا ہے. خوشبو چھپی ہوئی زینت میں آتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر چھوٹی موٹی کوئی خوشبو لگائی بھی ہے اور آپ سمٹ کے چل رہے ہیں تو وہ خوشبو نہیں پھیلتی، لیکن اگر آپ ہاتھ کھول کے یوں چل رہے ہیں تو وہ سب کچھ پھر نمایاں ہوگا. پرفیوم میک اپ میں نہیں ہے، چھپی زینت میں ہے. یخفین من زینتہن میں یعنی وہ ظاہری زینت میں نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی زینت میں سے ہے. زینت کی یہ بھی دو قسمیں ہیں نا، ظاہری اور باطنی. پڑھیے ولا یضربن. سبھی کو توبہ کا کہا گیا، مردوں عورتوں سب کو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. توبہ کیوں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بڑا معصوم ہوں. سب کچھ کرنے کے بعد دل کے گناہوں پر توبہ، پچھلے گناہوں پہ توبہ، لاشعوری غلطیوں پہ توبہ. توبہ کا مطلب ہوتا ہے نا پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے مانگے کہ اللہ جو کچھ تو مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کروں وہ مجھے کرنے کی توفیق دے.